بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفات سے 3 روز قبل جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیوی کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہماری اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ اکرام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی شکتیاں ہیں۔ اسی مسجد کے اندر آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خفا زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا اور سہارے سے اٹھ کر ممبر پر لے آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسے کہ تم سے پہلے والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا کے معاملوں میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے ناسلوکی کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا کو چن لے یا پھر اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور جار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان،
روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظوں میں فرمایا: اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر صدیق کے کہ اس کا بدلہ میں نہ دے سکا۔ اس کا بدلہ میں نے اللہ جل جلالہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قابل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا: اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائے وہ یہ کہ لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی آشنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئے اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک پر رکھ دی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لباب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قابل میرا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لباب دہن ایک کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ جس پر آپ روئی، اور پھر اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب قریب ہوئی تو فرمایا: فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے: فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملیں گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا: عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ آسمان کی طرف فلن کر کے فرمانے لگے: مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہو کر فرمانے لگے: یا رسول اللہ،
ملکul موت دروازے پر کھڑے ہیں، شرف بریہ بھی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو حسب ناک نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہو اور نعروں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ عبد الکریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہیں رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پلن کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ صبر برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حضور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے کہ ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ آئے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے ساتھ ہمیشہ زندگی والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روؤں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ اپنی رائے بھی دیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔